جانتے ہو اس رب کے ہاتھ تمہارا وہ مقام ہے جہاں تمہارے آنسو بھی قیمتی ہے اور تمہاری تڑپ بھی، وہ تمہیں آنکھوں سے بہتے اشکوں کی سب سے زیادہ قدر کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں کن فیکون کا ذکر کرے یہ اعلان کر رہا ہے، اے میرے بندے تو مانگ تو صحیح، تجھے عطا کروں۔ جانتے ہو اللہ نے قرآن میں تم سے 5 بڑے وعدے کیے ہیں، ہر مشکل کے ساتھ آسانی کا وعدہ، صبر کرنے والوں کا ساتھ دینے کا وعدہ، جو چلا گیا اس سے بہتر دینے کا وعدہ، طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دینے کا وعدہ، تمہاری دعا کو قبولیت کا وعدہ، اور بے شک جو لوگ ہم سے رجوع کرتے ہیں ہم ان کی پکار کو سنتے ہیں اور ہم اچھے قبول کرنے والے ہیں۔ اور اگر تم بہت تک چکے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی اور تم ہر ممکن کوشش کر لیتے ہو لیکن اسباب بنتے نظر نہیں آتے، تو سنو، کائنات کی ہر چیز کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہے اور کوئی طاقت اس کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے نہیں روک سکتی۔ وہ جب چاہتا ہے اسباب بناتا ہے اور وہی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنی رحمت کب اور کیسے نوازے گا، اور اگر وہ تم پر مہربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کی رحمت کو آنے سے روک کوئی نہیں سکتا۔ وہ اپنے بندوں کی کس طرح مدد کرتا ہے اور کس طرح اپنا فضل پہچانتا ہے، یہ تم جان نہیں سکتے۔ بس تم اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ یاد رکھو، آسمان و زمین کی ساری بلندیوں کے دروازے تم پر کھل سکتے ہیں جب تم زندگی کے سخت اندھیروں میں یقین کی شمع روشن کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اندھیروں میں راستے دکھاتا ہے، وہ ایک ایک چیز تم پر آیا اور روشن کرتا ہے، اور تمہاری زندگی میں آنے والی ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے جس کا اندازہ اللہ خود کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود تمہیں جواب دے رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ مصلحت کس چیز میں ہے اور کس میں نہیں، ہمارے فیصلے سراسر حکمت پر مبنی ہوتی ہے جن میں غلطی کا کوئی امکان موجود نہیں ہوتا، اور اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ تم اپنے جانوں پر خود ظلم کرنے بیٹھے ہو، جانتے ہو خوشی اور غم کا انتخاب تم خود کرتے ہو۔ وہ انسان جو بے رخی سے تم پر دروازے بند کر دیتا ہے، تم ان دروازے کو کٹکھٹاتے ہو کہ شاید اب کھل جائے گا، لیکن ہر طرح کی کوشش تمہاری رائے گاہ آ جاتی ہے۔ دیکھو، ہر وہ تعلق اور رشتہ جس کے لیے تم اپنی شدت دکھاؤ گے وہ سوائے تمہیں ذہنی سکون اور آنسو کے کچھ نہیں دے گا، ایک اللہ کے سوا تمہاری کوئی تکلیف نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم صبر رکھو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کا غم نہ کھاؤ اور ان کی سازشوں سے دل تنگ نہ کرو، اور وہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے۔ اور جانتے ہو زندگی میں معجزے کب ہوتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ اپنا کن کب فرماتا ہے، اور تم سنو، جب تک ایک بار اللہ کی رضا میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور مکمل طور پر تسلیم خم کر دو تو تمہارے لاڑا اٹھائے گا، اور چاہے اس کا حکم ماننے کے لیے تمہیں اپنی انا مارنی پڑے۔ ہاں، یہ آسان نہیں، لوگ تمہیں ڈرائیں گے، ستائیں گے اور وہ تم پر خوف طاری کر سکتے ہیں، لیکن تمہیں مضبوط رہنا ہے اور ڈٹے رہنا ہے، کیونکہ عادت کی قبولیت تب آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے گئے وسوسوں کو رد کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ خود تمہارے راستے آسان کرتا ہے۔ جو تمہارا ہوتا ہے اسے تم تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور جو بہتر نہ ہو اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ اور جب تم اپنا درد اللہ سے راتوں کی تنہائی میں شیئر کرتے ہو تو وہ تمہیں معاف کر کے تمہارے لیے اپنی رحمت کے اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے، جو تمہاری زندگی میں آہستہ آہستہ ہی صحیح مگر خوبصورت اور بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ اور اکثر تم اپنی تکلیف سوچوں سے بڑھاتے ہو، کبھی ماضی کا دکھ کرتے ہو، کبھی پچھتاوا کرتے ہو تو کبھی تم مستقبل کی فکر کرتے ہو۔ سنو، اگر اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاؤ گے نا، اللہ تعالیٰ تمہیں ماضی اور مستقبل کی فکر سے آزاد کر دے گا، اور پریشانی کبھی بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ جتنا انسان بنا لیتا ہے۔ کیا کبھی سنا ہے کہ اندھیرے نے سویرا نہیں ہونے دیا؟ اور اس عالی شان رب کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ تمہیں محروم رکھے گا
وہ خود آگے بڑھ کر ان کی مدد کرتا ہے جو اس سے مدد مانگتے ہیں۔ اور جن اندیشوں کا آج تم شکار ہونا، ان معاملات کو اللہ کے حوالے کر کے مطمئن ہو جاؤ، اور تمہاری ایک ایک دعا اللہ تعالیٰ کے پاس امانت ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر امانت دار ہے۔ اور تمہاری دعاؤں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹایا ہے جن دروازوں سے رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ اور معجزے کی ایک خاص نشانی تو یہ ہے کہ جب تم اللہ کی گڈ لسٹ میں آنے کی کوشش کرنے لگو اور لوگوں کو راضی کرنے کے بجائے اللہ کو راضی کرنا شروع کر دو، تمہاری زندگی کو معجزات سے بھرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تم مطمئن رہنا، عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ تمہارے تمام سوالیہ نشانوں کے آگے تکمیل کا نقطہ لکھا دے گا۔ وہ بس کون کہے گا اور ہر چیز فیکون کی تشریح بن جائے گی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کبھی کوئی غم نہ دیکھا ہو۔